ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں. آپ سے گزارش پورا بیان بغور سماعت فرمائیں. ایک درزی، ایک بڑھئی اور ایک سنار اور ایک فقیر چاروں کہیں جا رہے تھے. اتفاق سے راستے میں رات ہو گئی. ایک جنگل میں ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا. اب چاروں آپس میں مشورہ یہ کیے کہ ہم لوگوں کے پاس ساز و سامان ہے، سب لوگوں کا سو جانا مناسب نہیں ہے. چنانچہ مشورہ یہ طے پایا کہ ہر کوئی 2 گھنٹہ کر کے جاگے، یعنی 2 گھنٹہ ایک شخص جاگے اور 3 سو جائیں، پھر دوسرا کوئی 2 گھنٹہ جاگے اور 3 سو جائیں. لہذا پہلے بڑھئی کا نمبر آیا. وہ رات کو 2 گھنٹہ جاگنے کے لیے تیار ہوا. سب سو گئے. بیٹھے بیٹھے اس کے دل میں خیال ہوا میرے پاس ہتھیار ہے، یوں ہی بیٹھ کر رات کیوں گزاریں؟ کیوں نہ ایک درخت چیر کر اس کی لکڑیوں سے لڑکی عورت بنا ڈالوں. چنانچہ وہ ہتھیار اٹھایا، ایک درخت کو کاٹ کر اس کی لکڑیوں کو چیر پھاڑ کر کے اس سے ایک عورت کا مجسمہ تیار کر دیا. 2 گھنٹہ میں عورت کا مجسمہ تیار ہو گیا. اس کے بعد درزی کا نمبر آیا. جس نے عورت کا مجسمہ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ بڑھئی کا کمال ہے، اس کا کارنامہ ہے. میرے پاس بھی ساز و سامان ہے، میں اس کو کپڑا کیوں نہ پہنا دوں. چنانچہ وہ 2 گھنٹہ میں لباس تیار کر کے اس لکڑی کی لڑکی کو لباس پہنا دیا. اس کے بعد سنار کا نمبر آیا. اس نے زیورات پہنا دیا، سونے چاندی کے گہنے پہنا دیے. اب فقیر کا نمبر آیا. اس نے اس عورت کے مجسمہ کو دیکھا، سمجھ گیا کہ یہ تینوں کا کارنامہ ہے. وہ فوراً سجدے میں گرا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا مجھ بے سر و ساما کی لاج رکھ لے. ان لوگوں کے پاس ساز و سامان تھا، ان لوگوں نے اپنے کارنامے انجام دیے. مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری لاج رکھ لے، اس میں جان ڈال دے. اللہ تبارک و تعالی نے اس اللہ والے فقیر کی دعا قبول فرمائی اور اس عورت کے جسم میں جان ڈال دیا. اب وہ زندہ ہو گئی. صبح چاروں جھگڑنے لگے. بڑھئی بولا یہ میری عورت ہے، درزی بولا یہ میری عورت ہے، سنار کہنے لگا یہ میری عورت ہے، اور فقیر کہنے لگا کہ یہ میری عورت ہے. چاروں آپس میں جھگڑنے لگے. جھگڑا بہت بڑھ گیا تو قریب کے شہر کے ایک حاکم کے پاس پہنچا. حاکم نے جب ان لوگوں کی کہانی سنی تو حاکم نے کہا تم چاروں جھوٹے ہو، یہ عورت میری ہے. سبحان اللہ، یہ عورت ہے جسے دیکھ کر اچھوں کی نیت بگڑ جاتی ہے. اچھا ایسا ہوگا کہ قوم کا کوئی بڑا آدمی ہو اور کوئی فری فنڈ کا سامان آئے وہ غریبوں کو بانٹ دے؟ ایسا ہوگا؟ سب سے پہلے اسی کا حق بنے گا. حاکم نے کہا تم چاروں جھوٹے ہو، یہ عورت میری ہے. عورت آگے بڑھ کر بولی میں بتاؤں میں کس کی ہوں؟ حاکم دل ہی دل سوچا کہ یہ فیصلہ میرے حق میں کرے گی کیونکہ میں حاکم ہوں. عورت نے کہا میں بتاتی ہوں کہ میں کس کی ہوں. حاکم نے کہا اچھا بتاؤ. وہ قریب کے ایک درخت کے پاس گئی اور درخت سے لپٹ گئی، چمٹ گئی. پھر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ عورت لکڑی بن گئی اور درخت میں چھپ گئی. چاروں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا سمجھ میں آیا؟ جب کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بچہ ہے، دادا دادی کہتے ہیں ہمارا پوتا ہے، نانا نانی کہتے ہیں ہمارا نواسا ہے، چچا کہتا ہے میرا بھتیجا ہے، ماموں کہتا ہے میرا بھانجا ہے، بھائی کہتا ہے میرا بھائی ہے، بہن کہتی ہے میرا بھائی ہے. تمام رشتہ دار
ہر کوئی یہی کہتے ہیں کہ میرا بچہ ہے. کچھ عرصہ کے بعد اس بچہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مٹی کا پتلا مٹی بن جاتا ہے، خاک میں مل جاتا ہے، اور سارے رشتہ دار میرا کہنے والے ایک دوسرے کا منہ تکتے رہتے ہیں. انسان کو آخر مرنا ہے، ہمیشہ حق فیصلہ کرنا چاہیے، حق پر ڈٹے رہنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے.